سجدے کی کچھ تھوڑی سی قسمیں ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے. کئی طرح کا سجدہ ہوتا ہے. ایک جیسے کہ سجدہ نماز ہے، 2 سجدے آپ کرتے ہیں تو 1 رکعت پوری ہوتی ہے. آپ 17 فرائض ہیں تو 34 سجدے صرف فرائض کے آپ کرتے ہیں. نوافل اور دیگر تو پھر ایک دن رات میں انسان کتنے 50-60 سجدے کرتا ہے. اب پہلی چیز یہ نوٹ کیجئے کہ سجدے کا جو اصل طریقہ ہے، جو مسنون طریقہ ہے، ہمارے سجدے میں بھی بڑی کوتاہیاں ہیں نا، بڑی غلطیاں اور خامیاں ہیں. اگر آپ نے سجدے کا درست طریقہ سمجھنا ہو کہ جو مسنون طریقہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو 5 احادیث نوٹ کرنا پڑیں گے. جب بھی آپ سجدہ کریں یہ 5 احادیث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ڈفرنٹ نئے سٹائل ہیں سجدہ کرنے کے. پہلی بات نوٹ کیجئے کہ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 812، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. علی الجبہۃ واشار بیدہ علی الانف، نمبر 1 پیشانی، اور آپ نے اشارہ ناک کی طرف بھی کیا کہ پیشانی اور ناک یہ ایک ہی چیز ہے. 7 اعضاء میں سے ایک یہ ہو گیا پیشانی اور ناک. دوسرے نمبر پہ والیدین، 2 ہاتھ، والرکبتین، 2 گھٹنے، واطراف القدمین، اور 2 پاؤں. آپ نے یہ 7 اعضاء گنوائے کہ سجدے میں یہ 7 اعضاء زمین پر لگنے چاہیے، جن میں ناک اور پیشانی بھی شامل ہے. یہ نہیں کہ پیشانی آپ نے رکھ لی نیچے اور ناک آپ نے اٹھائے رکھا، ایسا نہیں ہے. دوسری حدیث نوٹ کیجئے گا، صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سجدہ کرتے تھے، کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنی پیشانی کو اور اپنے ناک کو زمین پر ٹکا دیتے، جما لیتے. وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، آپ اسلام اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کانوں کی لو کے برابر بھی زمین پر رکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. یہ دوسری حدیث، یہ جامع ترمذی کی 270 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سجدے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سجدے کو بازو اس طرح پہلو کے ساتھ چپکائے ہوئے ہوں، اور بعض لوگوں نے تو کونی اس طرح پہلو رکھی ہوئی ٹیک لگائی ہوتی ہے کونی کے ساتھ، جیسے کہ پیٹ نیچے گر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو طریقہ ہے سجدہ کرنے کا اس کو ہی اپنانا چاہیے. تیسری بات نوٹ کیجئے گا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 828، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجدے کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے بازوؤں کو زمین پہ لٹاتے نہیں تھے، وَلَا قَابِضِهِمَا، اور نہ ان کو آپ اس طرح سکیڑ لیتے تھے، بلکہ آپ کھول کر رکھتے تھے. اور اگلی بات، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، آپ سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کو یوں موڑ کر قبلہ کی جانب کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا، پاؤں کی انگلیاں ایسے، پاؤں ایسے کھڑے کیے، آپ نے اپنی انگلیوں کو موڑنا ہے جتنا موڑ سکے، اگر درد تکلیف ہے تو پھر نہیں، جتنی استطاعت اتنا موڑ سکے انگلیوں کو قبلے کی جانب کرنا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 828 میں بیان ہوا ہے. چوتھی حدیث نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سجدے کی حالت میں، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے 832 نمبر حدیث، آپ اسلام سجدے کی حالت میں اپنی ایڑیوں کو ملایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک رات جب دیکھا کہ میری آنکھ کھلی اور رسول اللہ میرے پاس موجود نہیں ہیں، اب کمرے میں اندھیرا ہے، اور میں ٹٹولنے لگی، محسوس کرنے لگی رسول اللہ کدھر ہیں. اچانک جاتے جاتے محسوس کرتے کرتے میرا ہاتھ رسول اللہ کے قدموں پر پڑا، اور میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور آپ کی حالت کیا ہے؟ فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاسًا عَقِبَيْهِ، آپ اپنی ایڑیوں کو یوں ملائے ہوئے تھے، راسًا عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کو یوں ملائے ہوئے تھے، مستقبلاً بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ، اور آپ اپنی انگلیوں سے قبلہ کی جانب جو ہے انگلیوں کا رخ کیے ہوئے تھے، اور آپ دعائیں پڑھ رہے تھے سجدے کی. تو یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. اس کے مطابق آپ نے اپنی پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح قبلے کی جانب کرنا ہے اور ایڑیوں کو ملانا ہے. لیکن بعض علماء جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ اس میں وسعت کے قائل ہیں، کہتے اتنا ضروری نہیں، اگر کوئی تھوڑا کھول کے بھی رکھے تو اس میں وسعت ہے. لیکن یہ حدیث ہمارے سامنے ہے
اس کے مطابق عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستدرک للحاکم، اس کو آپ عام کتاب نہ سمجھیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کا مقام و مرتبہ تو آپ کو پتہ نا، جو بھی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی، آنکھیں بند کر کے آپ قبول کرتے ہیں، یہ اوتھینٹک بات۔ لیکن جو امام حاکم نے مستدرک لکھی ہے وہ انہی اصولوں کے مطابق لکھی ہے جو امام بخاری نے لکھی تھی۔ امام حاکم نے جب دیکھا کہ جن اصولوں پر امام بخاری نے کتابیں حدیثیں لکھی ہیں، امام مسلم نے لکھی ہیں، ان اصولوں پر تو کئی اور حدیثیں بھی ہیں، تو امام حاکم نے اور حدیثیں جو امام بخاری کی شرطوں پر تھی، ان کے اصولوں پر تھی، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھی، ان کو مستدرک للحاکم کہتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر جو مستدرک حاکم کی حدیثیں ہیں وہ امام بخاری اور امام مسلم کے طرز پر ہیں، اس لیے وہ صحیح حدیثیں ہوتی، تو ان کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پانچویں اور آخری حدیث نوٹ کیجئے گا سجدے کے طریقے میں، نبی اسلام نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے میں عدل اختیار کیا کرو۔ یہ نہیں کہ ذرا سا آپ نے اپنی پیشانی میں ماتھا لگایا اور جٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں، اعتدال، اطمینان۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح نہ رکھا کرو جیسے کتا جو ہے وہ بیٹھتے ہوئے اپنے بازو کو یوں لٹا لیتا ہے۔ اب اتنے اس طرح رسول اللہ نے کس جانور کے ساتھ تشبیہ دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بعض لوگوں نے اس طرح اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوتا ہے، بعض اس طرح لٹا لیتے ہیں۔ یہ جب بھی آپ سجدہ کریں یہ 5 حدیثیں آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ کیا ہے۔